محمد بن قاسم جب ظلم حد سے بڑھ جائے اور فریادیں آسمان چیرتی ہوئی عدل کے ایوانوں تک پہنچیں تو تاریخ کے صفحات پر ایک عظیم کردار ابھرتا ہے، اور وہ کردار تھا محمد بن قاسم، وہ نوجوان مجاہد جو حجاج بن یوسف کے حکم اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کی اجازت سے سندھ کی سرزمین پر ظلم کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر راجہ داہر کی حکومت تھی، جس کے ظلم سے مسلمان تاجر اور عام لوگ چیخو پکار کر رہے تھے، خاص طور پر جب عرب کے مسلمان تاجروں کے جہاز کو لوٹا گیا اور عورتوں کو قید کر لیا گیا، تب ان مظلوموں کی فریاد خلیفہ وقت کے دربار تک پہنچی۔ خلیفہ نے حجاج کو حکم دیا کہ فوری انصاف کیا جائے، اور حجاج نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو منتخب کیا، جو اس وقت محض 17 برس کا تھا، مگر اللہ پر کامل یقین، ماں کی دعائیں اور مظلوموں کی آہیں اس کے ساتھ تھیں۔ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ملتان جیسے اہم قلعے فتح کیے، ہر جگہ فتح کے بعد عدل، رحم اور حکمت سے دل جیتے۔ محمد بن قاسم نہ صرف جنگی میدان کا شیر تھا، بلکہ اعلیٰ کردار، انصاف اور اسلامی اصولوں کا علمبردار تھا۔ اس نے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا، عورتوں کی عزت کی، بچوں کا تحفظ کیا، اور غیر مسلموں کو ان کے مذاہب پر عمل کرنے کے لیے مکمل آزادی بھی دی۔ اس کی شخصیت میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو ایک ولی اللہ، ایک سپہ سالار اور ایک مسلح میں ہونی چاہیے۔ جب داہر سے فیصلے کن جنگ ہوئی تو محمد بن قاسم نے بہترین حکمت عملی سے اسے شکست دی۔ داہر کا انجام نشان عبرت بنا، اور سندھ کی فضاؤں میں تکبیر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ لوگوں نے از خود اسلام کو قبول کیا، کیونکہ انہوں نے پہلی بار حکمران کو عدل کرتے دیکھا۔ محمد بن قاسم نے تمام فتح شدہ علاقوں میں اسلامی عدالتیں قائم کیں، بیت المال سے غریبوں کو وظیفے دیے، تعلیم عام کی، اور مقامی لوگوں کے دلوں میں ایسا گھر کر گیا کہ وہ اسے اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگے۔ اس کے دورہ حکومت میں نہ کوئی بھوکا سوتا تھا، نہ کسی کو ظلم سہنا پڑتا، ہر طرف امن، بھائی چارہ اور انصاف قائم ہو چکا تھا۔ مگر جب خلافت دمشق میں حالات بدلے اور خلیفہ ولید کا انتقال ہوا، جب محمد بن قاسم کو قید کی خبر ملی تو وہ حیران ہوا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ دنیا ایک آزمائش ہے۔ اس نے صبر و استقامت سے حالات کا مقابلہ کیا، لیکن نئی حکومت کے ظلم نے اسے جیل میں ڈال کر شہید کر دیا۔ محمد بن قاسم کی شہادت نے پوری امت کو ہلایا، مگر وہ اپنے خون سے تاریخ کے اوراق کو سجا گیا۔ اس کی قربانی نے یہ سکھایا کہ ایک نوجوان بھی اگر ایمان، نیت اور مقصد کے ساتھ اٹھے تو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ آج محمد بن قاسم نہ صرف سندھ کا فاتح ہے، بلکہ وہ امت مسلمہ کا فخر ہے۔ اس نے جو عدل، انصاف قائم کیا، جو اخلاص اور دیانتداری دکھائی، وہ رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے۔ اس کا کردار، اس کی بہادری اور اس کی قربانی آنے والی نسلوں کو بتاتی ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں، بلکہ عدل، اخلاق، رحم اور سچائی سے دلوں کو فتح کرتا ہے۔ محمد بن قاسم کے بعد سندھ کے لوگ آج بھی اسے اپنا محسن مانتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر اس جیسا حکمران آج ہمیں میسر ہو تو دنیا میں کہیں بھی ظلم نہ ہو۔ اس کی زندگی نوجوان کے لیے ایک مثال ہے کہ اس طرح تعلیم، حکمت اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے حق کا علم بلند کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کبھی مال و دولت یا اقتدار کی خاطر جنگ نہ کی، بلکہ ہر قدم پر اللہ کی رضا اور مظلوموں کی مدد اس کا نصب العین تھا۔ اس نے ہمیشہ فرمایا کہ ہم ظالموں کے خلاف ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس کی زبان سے کبھی تکبر نہ نکلا۔ اس کے لشکر میں کوئی امیر غریب نہ تھا، سب ایک صف میں تھے۔ اس کی قیادت نے ایسی نظم و ضبط کی مثال قائم کی کہ دشمن بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے، اور آج جب ہم اس کے واقعات پڑھتے ہیں تو دل خود بخود جھک جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ یہ اللہ ہمیں بھی محمد بن قاسم جیسا کردار عطا فرمائے، جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دے۔ آج دنیا میں محمد بن قاسم صرف ایک نام نہیں، بلکہ ایک پیغام ہے کہ نوجوان اگر اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے مقصد کو سمجھ لیں اور اللہ پر کامل یقین رکھیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں روک سکتی۔ محمد بن قاسم نے دکھایا کہ ظاہری عمر کچھ نہیں ہوتی، اصل چہرہ، اصل چیز جذبہ اخلاص اور اللہ پر یقین ہے۔
اور جب وہ تینوں مل جائیں تو ایک کم عمر نوجوان بھی ہزاروں میل دور جا کر باطل کو شکست دے سکتا ہے۔ اس کی کہانی صرف ایک فتح کی کہانی نہیں بلکہ یہ ایک انقلاب، ایک تحریک اور ایک ہے جو صدیوں تک زندہ رہے گی۔